الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا آغاز ایک ننھے سے لفظ سے ہوتا ہے، فَإِذَا۔ قرآن میں اذا بہت سے مقامات پہ آیا ہے. جب قرآن میں اذا کا لفظ آئے تو رک جائیں، ٹھہر جائیں. اذا کا مطلب ہے جب، اور جب کا لفظ قرآن میں آئے تو اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر رک جائیں، اپنے رویے کو سامنے رکھ کر وہاں پہ رک جائیں، اپنی زندگی میں پیش آنے والے دائیں بائیں مناظر کو سامنے رکھ کر رک جائیں. جو اپنے اعمال ہیں ان کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اذا کا لفظ رکھ کر رک جائیں. اذا جب قرآن میں آئے گا ایک مختلف سما ہوگا. اس ایک لفظ کے بعد قرآن رویہ ذکر کرے گا. اس ایک لفظ کے بعد قرآن کوئی نصیحت ذکر کرے گا. اس ایک لفظ کے بعد قرآن کوئی انسان کی عادت ذکر کرے گا. اس اذا یعنی جب کے بعد قرآن کوئی منظر بنا رہا ہوگا. اس اذا کے بعد کسی کا خاتمہ بتا رہا ہوگا. اس اذا کے بعد جس کا مطلب جب ہے، قرآن انسان کی کسی اچھی صفت کا بتا رہا ہوگا. اس اذا پر رک جائیں. جس اذا کا مطلب ہے جب، تو قرآن اس کے بعد کوئی ہولناکی بیان کر رہا ہوگا. اور اس اذا پر جس کا مطلب جب ہے، قرآن میں آئیں تو اپنے آپ کو سامنے پیش کے رک جائیں. قرآن ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی خوشخبری پیش کر رہا ہو. یہ ایک اذا قرآن کریم میں پھیلا ہوا آپ کی پھیلی ہوئی زندگی کے نچوڑ بنا کے رکھ دے گا. اس اذا پہ رک جائیے. قرآن کو تیز تیز پڑھنے والے، سورتوں اور آیتوں کو ختم کرنے والے اس پہ رکنا سیکھیے، اور جو قرآن سے رک گئے ہیں وہ قرآن میں آگے بڑھنا سیکھیں. یہ اذا آئے گا آپ کو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے خاندان کا رویہ پیش کرے گا. وہ منظر
1400 سال پہلے کا ہوگا، بیان اس وقت کا ہوگا، لیکن وہ موجود آپ کے ارد گرد ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، قرآن میں پہلی دفعہ اذا کا لفظ اس جگہ پہ آتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین کو برباد نہ کرو، کہتے ہیں تعمیر تو ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، اللہ کے دین میں پکے پکے داخل ہو جاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے یہ لوگ ایمان لا چکے، قالو، جواب دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کم عقل قدامت پسندوں کی طرح ہم بھی اپنا آپ اختیار کر لیں۔ یہ 1400 سال پہلے کا منظر، اس کی جھلکیاں ہمیں ادھر ادھر نظر آتی ہیں، دستور سازوں میں نظر آتی ہیں، اپنے مقتدر لوگوں میں نظر آتی ہیں، وہ جو باہر جا کے دیش کو بیچ آتے ہیں ان میں نظر آتی ہیں، ان کی سیاسی پالیسی میں نظر آتی ہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے یہ، لیکن کہتے ہیں اصل میں ہم مخلص ہم ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے اور اس کو قانون بنانے سے گھبرانے والے یہ، لیکن کہتے کہ ہم روشن خیال ہیں، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، لیکن اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلانے والے یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کم عقل ہیں، قدامت پسند ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتہ، اور پھر ایمان کا اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر جو 1400 سال پہلے ہوتا تھا، قرآن کے حقائق میں صدیاں اور سال کچھ نہیں ہیں، صدا کے منظر سجے رہیں گے، قرآن کی حقیقت ثابت ہوتی رہے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی ملاقات ہو جائے جن میں ایمان کی روش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی تمہارے ہی جیسے مومن ہیں، ہم بھی اس ریاست کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اسلامی نظام یہاں پہ نافذ ہو، ہم بھی امیر المومنین بننا چاہتے ہیں۔ ان کے سیاسی نعرے، ان کے بظاہر آمنا، وہ اقرار یہی کریں گے، وہ بیان یہی دیں گے، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن کہتے ہیں جب یہ پلٹ کے جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے بڑے بڑے آقا، ادارے، ملک جن سے یہ سمیٹتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے وعد کر کے آتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان ایمان والوں کا جا کے مذاق اڑا رہے تھے۔ اذا، قرآن جب میں آئے گا، قرآن میں جب آئے گا، اذا پہ رک جائیں، رویہ ہوگا انسان کا، فرد کا، خاندان کا، جماعت کا، بستی کا، شہر کا، ملک کا، قوم کا، طبقے کا۔ وہ منافق، وہ اللہ کے دین سے کھیلنے والے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب مسجدوں کا رخ کریں گے وہ ایمان کی شکل میں ہوں گے، پھر ان کو مسجدوں سے نکل کر اپنے دفتروں میں کیا ہو جاتا ہے، ان کو اپنے گھروں میں جا کے کیا ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد میں ان کے یہ ہمت نہیں پڑتی کہ میوزک ہو، فحاشی ہو، اختلاط ہو، کوئی بری بات ہو، پھر وہ اپنے دفتروں اور گھروں میں جا کے اس کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ یہ بھی تو ایمان والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے ایک شکل اختیار کی اور واپس جا کر وہ کوئی اور شکل اختیار کر لی، یہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا، جب قرآن میں اذا آئے، رک جائیں، ٹھہر جائیں، اپنا آپ سامنے رکھ لے، کہیں میں اور میرا خاندان تو اس کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، ہم سے بھی کہا جاتا ہوگا، اپنا حساب کر لیے کب کہا گیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم اتارا ہے اس کے پیچھے چلو، جو اللہ نے سود کے بارے میں حکم اتارا ہے اس کو اپنا قانون بنا لو، کفار سے دوستی کے بارے میں جو کہا ہے اس کو اپنے خارجہ پالیسی بنا لو، جو نوجوانوں
بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کہا ہے، اس پردے کو اور حیا کے کلچر کو تعلیمی اداروں میں اپنا لو. جو توحید دی ہے اس پہ ڈٹ جاؤ. جو سنتیں تمہیں پھول بنا کے دی ہیں ان سے اپنا آپ سجا لو. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، قالو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. رویہ ہے اللہ کے دین کی دعوت ملے گی، جواب ہوگا نہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. رک جائیے، وہ یہ کہتے تھے. خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں ایسا مرحلہ تو نہیں آیا کوئی دین کی صحیح دعوت پہنچانے والا آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے رہا ہو، اور آپ کسی فرقے کی محبت میں، آپ کسی شخص کی محبت میں، کسی رنگ کی محبت میں اس کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. اس شخص کو نہیں، اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، اس کے پیغام کو ٹھکرا رہے تھے. وہ شخص تو چلا جائے گا، وہ واعظ دینے والا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جرم نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اذا ایک اور رویہ قرآن میں، رک جائیے. اذا کا مطلب ہے جب کے بعد قرآن رویے ذکر کرے گا، عادتیں ذکر کرے گا، منظر ذکر کرے گا، ہماری شب و روز ذکر کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، ایک اور آیت اور ایک اور عادت سنیے، رویہ سنیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے، اتق اللہ، اس گناہ کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، اس میوزک کو چھوڑ دو، رب کا احساس کرو، اس بے پردگی کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، اس مرد و زن کے اختلاط کے کلچر سے نکلو، اللہ سے ڈرو، اس بے نماز ہونے کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. وہ سنتا ہے، اخذتہ العزت بالاسم، وہ اللہ کا یہ حکم سن کر اپنی نخوت کی وجہ سے، اپنی شخصیت کے تکبر کی وجہ سے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے. نہیں پڑھتا نماز، سنتا ہے میوزک، اللہ کی حدود پامال کرتا ہے. کیوں میں تمہاری بات مانوں؟ تم آئے بڑے نمازی، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. شیطان اس کو یہ الفاظ دیتا ہے، بیٹی کو یہ الفاظ دیتا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بیٹی اپنے اس پردے کو اتار دیتی ہے. اخذتہ العزت بالاسم، وہ بڑا افسر، وہ اللہ کے دین کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں میری افسری، کہیں میری سیکرٹ رپورٹ خراب نہ ہو جائے. اخذتہ العزت بالاسم، اس گناہ کے کلچر کا حصہ بنا رہتا ہے. اذا قرآن کا ایک لفظ ہے، آئے گا، رک جائیے گا، رک گئے ہیں تو آگے بڑھنا سیکھیں. وَإِذَا رویہ ذکر کرے گا، میرا، آپ کا، خاندان کا، قوم کا، صحافیوں کا، سپہ سالاروں کا، قاضیوں کا، ججوں کا، یہ قرآن میں رویے بکھرے ہوئے ہیں. اس اذا کے بعد قرآن جھنجھوڑے گا، سہارا دے گا، سمجھائے گا. قرآن ترستا نظر آئے گا، قرآن ہاتھ پکڑتا نظر آئے گا، قرآن اہل ایمان کی تصویر بناتا نظر آئے گا. کیسی تصویر؟ سنیے. والذین اذا، اور وہ لوگ ہیں جب فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کوئی ستم کر بیٹھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، پھر نہیں کرتے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کا استغفار کیے چلے جاتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، جو وہ کرتے ہیں اس پہ ڈٹ نہیں جاتے. یہ نہیں کہتے کہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہ گناہ کرتا رہوں گا، چڑھانے کے لیے کرتا رہوں گا. وہ تو اپنا نامہ اعمال کی سیاہی مٹانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن ان کی تصویر بنا رہا ہے. اپنی تصویر سامنے رکھیے، اپنے غلط کام سامنے رکھیے، اپنی ندامتیں سامنے رکھیے، اور سوچئے اس آیت میں میری تصویر جچتی ہے یا نہیں جچتی. میں بھی
خطاؤں کا ایک پورا مجسم. میں نے کتنی دفعہ اس آیت میں اپنی تصویر سجائی ہے. قرآن سے اپنی تصویریں بنا لیجئے, منظر بنا لیجئے, سجا لیجئے, اپنا آپ سجا لیجئے, مزین کر لیجئے. قرآن کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا, جھنجھوڑ رہا ہے, بتا رہا ہے, دل کو جگا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا, کیا ہوگا ماجرا جب, کیا صورتحال ہوگی جب, کیا کرو گے جب. اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, جب ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک دن کے لیے پیش کر دیں گے جس نے آ کے ہی رہنا ہے. کتنا ہولناک منظر ہوگا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید, کیسا عجیب اور ہولناک منظر ہوگا جب اے اللہ, اے رسول, اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول, ہم ہر قوم میں سے گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم ان لوگوں کے خلاف آپ کو بطور گواہ لے کے آئیں گے. کون ہمارے خلاف گواہ آ سکتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی سنتیں پامال کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف بطور گواہ ہوں گے. جن کو دعوت پہنچی ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے. اس سے زیادہ کوئی ہولناک منظر ہے؟ اس سے زیادہ کوئی نحوست ہے؟ یہ میرا امتی, اس کو سب پتا تھا. یہ پھر اپنے سجدے ادھر ادھر کرتا رہا, یہ سب جانتا تھا, پھر یہ شیطان کا پیروکار رہا. قرآن حتی اذا جاء احدہم, یہاں تک کہ جب اذا جاء احدہم الموت, جب پر رک جائے, جب ان میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے. منظر دیکھیے, قال, کہے گا رب ارجعون, اے اللہ ایک باری اور, ایک دفعہ واپس بھیج دے, ایک دفعہ جانے دے, ایک دفعہ پھر موقع تو دے, ایک دن تو دے, ایک گھڑی تو دے, ایک اذان تو اور سننے دے, نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں تو کہنا. لیکن نہیں, لعلی اعمل صالحا, اب میں نیکی کر کے دکھاؤں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ ایسے باتیں بتانے والا اب اس کو یہ موقع نہیں ملے گا. اذا کے بعد آپ ہیں, میں ہوں, ہمارا گھر ہے, رویہ ہے, ہماری قوم ہے, ہمارا عقیدہ ہے, منظر ہے, مستقبل ہے, انجام ہے, بشارت ہے, ثواب ہے, عذاب ہے, عقاب ہے. قرآن کے ایک لفظ کی آیتوں کے شروع میں اذا آئے گا. رک جائیے, قرآن پوچھتا ہے امن یجیب المضطر, بتاؤ تو صحیح, جب کسی کو تکلیف آتی ہے, تکلیف میں مبتلا شخص کو بلاتا, اس کی دعوت کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر, کون تکلیف میں مبتلا شخص کی اذا دعاہ, جب وہ اس کو پکارتا ہے, کون اس کی بات کا جواب دیتا ہے؟ کوئی شخصیت, کوئی جھنڈا, کوئی رنگ, کوئی درخت, کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز, کون جواب دیتا ہے؟ جواب دینا تو دور کی بات, سن نہیں سکتے, سننے والے نہیں ہیں, جواب خاک دیں گے. قرآن اس سوال سے آپ کی توحید کو اٹھاتا ہے, جگاتا ہے. جو ادھر ادھر جا کے پکارتے ہیں, قرآن کی اس آیت کا جواب تو دے. یہ عقیدہ ہے, یہ توحید ہے. قرآن کریم میں آئیے ایک اور اذا, ایک اذا لے لیں. اس مسجد سے جب نکلیں گے اپنے گھر تک جانے تک اور رات سونے تک, اس آیت کو آج کا امتحان بنا لیجئے گا. اہل ایمان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, ان کی روش کیا ہے. سوچئے گا میری روش کیا ہے. قرآن اہل ایمان کی نجات کا سبب بتا رہا ہے. سوچئے گا یہ سبب میرے اور میرے گھر میں کتنا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, جب ان لوگوں کے کان میں کوئی بری چیز پڑتی ہے, اعرضوا عنہ, یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں. کتنی بری چیزیں ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مناتے ہیں, اس کا حصہ بن چکے ہیں.
احساس نہیں ہوتا، پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھیجتے ہیں، سنتے ہیں، لغو کو، بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ان لغو کے پہاڑوں کو اپنی قبر میں کہاں رکھیں گے؟ نامہ اعمال میں کہاں جگہ دیں گے؟ اپنے بچوں کو لغو میں مبتلا کر کے ان سے اپنے لیے استغفار کی امید رکھیں گے؟ اس دن پلڑوں میں لغو بھاری ہوگا یا ہلکا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ سوچے تو صحیح۔ قرآن ہے، کسی پرجوش وائس کی باتیں تو نہیں سنا رہا، یہ قرآن ہے۔ اپنے گھر کا لغو، اپنی بیٹیوں کے سامنے جو لغو ہوتا ہے، جو دفتروں میں ہوتا ہے، جو دکانوں میں سجا ہوتا ہے، جس کا لین دین کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کی شکل میں پالا ہوا ہے، کس کس لغو سے منہ موڑنے کی ہمت ہے؟ کس کس لغو سے معاشرے میں رائج کو نہیں؟ یہ میرا نہیں ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ منہ موڑا ہے۔ اذا کے بعد منظر ہوگا، جھنجھوڑنے والا ہوگا، دل ہلا دینے والا ہوگا، خوفناک ہوگا، بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی، قرآن ہاتھ پکڑے گا، سہارا دے گا۔ جو قرآن کا ہاتھ، بڑا ہوا ہاتھ پکڑنا چاہے اس کو سہارا دے گا۔ جو قرآن کو بھی سن کر پھر اخذت العزت بالاسم، اپنے گناہ پر ڈٹ جانے کی تصویر بنے گا، یہ قرآن اختیار دے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو اس آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر منظر کی ہولناکی دیکھیے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب یہ سارے آگ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، ان کے خلاف ان کی یہ جلد گواہی دے گی، ان کے خلاف ان کی یہ نگاہیں گواہی دیں گی۔ یہ رہی نگاہیں، میں ہوں اس شخص کی نگاہ، قرآن پہ نہیں پڑتی تھی، یہ فلموں، ڈراموں اور غلاظت کا شکار تھیں۔ میں ہوں وہ نگاہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کی طرف اٹھتی تھیں، اور یہ ہیں وہ نگاہیں جو گواہی دیں گی اس تاجر نے جو تصویر لگائی تھی، یہ ہمارے ذہن پہ ہمارے ذریعے گئی تھی۔ ان کی آنکھیں ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ وجلودہم وسمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے یہی بندہ تھا، اس کے وجود کا میں حصہ تھا، اللہ کی آیات سنتے ہوئے بیزار ہوتا تھا، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا تھا، ادھر سے ادھر بھی جانے نہیں دیتا تھا، لیکن صبح و شام غلاظتیں سنتا تھا اور پھیلاتا تھا۔ اذا کے بعد یہ منظر ہے، اور پھر قرآن کا ایک ہولناک منظر، حتی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ قیامت آ جائے گی، جب وہ قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں کو چھوڑے گا، باپ سے جان بچائے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے کہے گا جاؤ میں خود پھنسا ہوں، میں تمہیں کیا بچاؤں گا۔ اذا کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب کے لفظ پہ رک جائیں، ہمارا ماضی حال مستقبل یہاں پہ ہوگا، جب وہ بڑی قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ وبرزت الجحیم، دوزخ سجا دی جائے گی۔ فاما من طغی، ہاں جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، صرف دنیا ہی کا پجاری بن کے رہا ہوگا، ترجیح اس کی دنیا رہی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأوی، ایسے کے لیے یہ دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگی۔ واما من خاف مقام ربہ، لیکن اس زندگی میں، اس چھوٹی سی عمر میں، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، پیشی کا خیال رہا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی جان کو اپنی خواہشات سے
روک کے رکھتا رہا ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنتوں میں جا کے بسنے والا یہی تو ہوگا. یہ خوشخبریاں اذا کے بعد ہیں، یہ دھمکیاں اذا کے بعد ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو ان خوشخبریوں کا اہل بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صل علی نبینا المصطفیٰ. اللہم صل علی حبیبنا المجتبی. آج کے خطبہ جمعہ میں یا نماز جمعہ میں ہمارے ایک ساتھی جو بڑی انفرادی شخصیت کے حامل تھے، ایک خاص عمل کی وجہ سے جو اس مسجد سے ان کا وابستہ ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے. اس وقت کومے کی حالت میں ایک ہسپتال میں ہے. ہمارے ساتھی صف اول کے نمازی، فجر کے نمازی اور اس مسجد کو پہلے دن سے آباد کرنے والے ہمارے بھائی علی رضا، جو علی میڈیکل سینٹر کے چیئرمین بھی ہیں، وہ 3 دن پہلے دل کے سخت دورے کا دورہ ان پہ آیا، بے ہوش ہوئے، اس وقت کومے میں ہے. ڈاکٹرز اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اپنے اس پیارے بھائی کے لیے جس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ہم سب جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا چلے جاتے تھے، لیکن وہ جمعہ کے بعد مغرب تک اسی مسجد میں بیٹھ کے تلاوت اور اذکار کرتے رہتے تھے. اور ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا کہ ہماری مسجد میں ایک سنت کا حیا کرنے والا شخص موجود ہے. اللہ ہمارے اس بھائی کے اس عمل کی وجہ سے اور بھی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ وہ جس بھی تکلیف میں ہیں اس تکلیف سے ان کو بے خبر کر دے اور ان کو ان کی صحت واپس لٹا دے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. ایک اور ہماری بہن جن سے میں گاہے بگاہے جا کر اپنا ایمان تازہ کرتا تھا ان کی باتیں سن کر، جو برین ٹیومر میں مبتلا تھیں، جو کینسر میں مبتلا تھیں، اور اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی جب بے بس تھیں، بستر پہ تھیں، صرف زبان ساتھ دے رہی تھیں، آنکھیں دیکھ رہی تھیں، تو جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے یہی کہا کہ میرے بچوں کو سمجھائے، پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں تو اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، میرا تو راستہ اپنے رب کی طرف ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اور اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں. اپنی غنودگی اور بے ہوشی میں بھی وہ جو ہمیں میسیج کرتی تھیں یا رابطہ کرتی تھیں، تو اس میں بھی فلاں یتیم بچی ہے، فلاں مسجد ہے، فلاں عالم دین ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں علاقے میں یہ ہونا چاہیے، فلاں طریقے سے ہم مساجد کی خدمت کر سکتے ہیں. وہ یہی اپنی غنودگی اور بے ہوشی میں ساری کی ساری ہمیں نصیحتیں کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ پرسوں رات اپنے رب کے پاس حاضر ہو گئی ہیں. ہماری یہ بہن ام حسان، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی لغزشیں اور کوتاہیوں سے درگزر کر دے. جس طریقے سے وہ لوگوں پہ مہربان تھیں، اے اللہ ان سے بڑھ کے ان پہ مہربان ہو جا. اے اللہ ان کی قبر کو منور اور معطر کر دے. ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان کے والد بھی، بوڑھے والد بھی ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ ان سے تعزیت بھی ہوگی، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. قرآن کے جو الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اصل میں سنگ میل ہیں. قرآن کے جو ننھے الفاظ ہیں یہ اصل میں یہ استاد ہیں. یہ انسان کو روکتے ہیں اور یاد کراتے ہیں کہ اس عمر میں ہم سے کچھ سیکھ لو. قرآن کا ایک اور اذا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو سینکڑوں قرآن میں اذا ہیں، لیکن اذا کا مطلب ہے جب، اور جب کے بعد نصیحت ہے، واعظ ہے، رویہ ہے، عادت ہے، انجام ہے، خوشخبری ہے. اذا کے بعد بہت کچھ ہے. قرآن ایک اور بات آپ کے ذہن میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیے، ابھی تک جو میں نے جتنی آیات ذکر کی ہیں، اذا جب آئے گا، جب ہوگا، جب کہے گا، جب کہا جاتا ہے، جب کے بعد ہمیشہ کوئی فعل ہوگا، کوئی فعل ہوگا، کیا جاتا ہے، کھاؤں گا، یہ فعل ہوتے ہیں. اور جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، نام. قرآن میں زیادہ تر اذا کے بعد فعل آئے گا اور وہ رویہ، عادت یا اس طرح کی چیزیں بتائے گا. لیکن قرآن میں ایک وقت آتا ہے کہ جب اذا کے بعد فعل نہیں آتا، بلکہ ایک نام آتا ہے، اسم آتا ہے، ناؤن آتا ہے. جیسے اذا الشمس، ہولناکی اتنی ہوگی. یہ جب اذا کے بعد کوئی اسم آتا ہے، کوئی نام آتا ہے، تو وہ خاص طور پہ تاکید کا ایک اظہار ہوتا ہے، وہ کسی چیز پہ زیادہ فوکس کرنے کا اظہار ہوتا ہے. کہیں قرآن میں آئے گا اذا الشمس، اذا الجبال، اذا النجوم،
اذا الارض اذا القبور، یہ قرآن میں آتا جائے گا۔ اسی میں جب اذا کے بعد ایک نام آ رہا ہے، وہ نام ہے اس بیٹی کا جس کو درگور کر دیا باپ نے جہالت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ نام ہے الموعودہ۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کر دیے جانے والی بیٹی بھی اس دن اسے پوچھا جائے گا، اس کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج بولو بیٹی تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ آج ہم تمہیں زبان دیں گے، دنیا میں تمہاری زبان بند کر دی گئی تھی، آج ہم تمہیں سانس دیں گے، بولو، تمہارا سانس کاٹ دیا گیا تھا۔ زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے بیٹی کو گاڑ دیا جائے، اور زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے بیٹی کی سیرت کو، کردار کو مسخ کر دیا جائے، اس کو اللہ کی دین سے دور کر دیا جائے۔ اس جہالت والے معاشرے نے بیٹیاں درگور کی، ہمارا آج کا مسلمان بھی اپنی بیٹیاں درگور کرتا ہے، وہ فزیکلی نہیں کرتا، وہ اس کو ذہنی طور پہ کرتا ہے۔ جب اپنی پیاری بیٹی کو، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک یا دو یا زیادہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہیں، ان نیک سیرت بیٹیوں کو جن کا وجود ہی معطر تھا، پیارا تھا، مقدس تھا، جب ہم ان کے پردے آہستہ آہستہ کپڑے کم کرتے ہیں، پردے اتارتے ہیں، جب ہم ان پیاری ننھی معصوم بیٹیوں کو آہستہ آہستہ کو ایجوکیشن میں بھیج کے غیر مردوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ملنے جلنے کا ماحول بناتے ہیں، جب وہ تھوڑا سے بڑی ہو کر ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی بیٹیوں سے اس حد تک لاشعور ہو کر، غافل ہو کر ان کو تعلیمی اداروں میں بھیج کر، جہاں کی استاذہ بھی، جہاں کی معلمہ بھی، اس کے کپڑے پورے نہیں ہوتے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہاں کا پرنسپل بھی، وہاں کے ثقافت کے اندر نماز کا وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیٹیاں نچاتے ہیں، میوزک سکھاتے ہیں، تعلیم ناظرہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ جب بیٹیوں کو ہم ان کے گرد سپرد کر دیتے ہیں، اور جب پھر جوان بیٹیوں کو ایجوکیشن کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، بیٹیوں کو درگور کر دیتے ہیں، پھر ایک بیٹی کا اسلام آباد میں گلا کٹتا ہے، سر کٹتا ہے، ماں باپ کہاں تھے جب وہ راتوں کو ادھر ادھر جا کے رہتی تھی، اور دوسری بیٹی کا لاہور میں، دوسری نشے میں مبتلا بیٹیاں ہی سر دبا دیتی ہیں، جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ یہ نظام تعلیم کس نے بنایا؟ یہ میری اور آپ کی خاموشی نے بنایا۔ میں اور آپ رفع الیدین کے چکر میں لگے رہے، وہ ہماری بیٹیوں کے پردے اتارتے رہے، ہم ادھر ادھر ہاتھ کے چکر میں ہی کھو گئے، اور انہوں نے ہماری بیٹیوں کے پردے اتار دیے۔ یہ نظام تعلیم کہاں سے آیا ہے؟ ایک بیٹی کا واقعہ رپورٹ ہو گیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کا رپورٹ نہیں ہو سکتا، ہمارے تعلیمی اداروں کا حصہ ہے۔ ان ہاسٹلوں میں کیا ہوتا ہے، کیا منایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دوستیاں کیسے لگائی جاتی ہیں، کتنی بیٹیاں ان کے آنچل کچل دیے جاتے ہیں، عزتیں پامال کر لی جاتی ہیں، اور وہ خاموش رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں، اس لیے کہ باپ خاموش ہے، باپ کو احساس نہیں، بھائی غافل ہے، بھائی تو کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ لاہور کا ایک واقعہ، یہ تعلیمی ادارے کس نے دیے، یہ ہماری بیٹیاں نشے پہ کس نے لگائیں، اور ہم کہاں تھے؟ ان علاقوں کی مسجدیں کہاں تھیں؟ وہ نظام تعلیم کس نے پروان چڑھایا؟ وہ اتنی بھاری فیسیں دے کے خریدا تو کیا خریدا؟ نشے میں مبتلا بیٹے اور بیٹیاں، کردار سے محروم یہ اولاد۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، بتاؤ تو صحیح، جب یہ بیٹی قیامت کے دن اس کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا، اقرار کا موقع دیا جائے گا، استغاثہ بن کے پیش ہوگی، گواہ بن جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ کہاں پڑھا رہے ہیں بیٹیاں، کہاں بھیج رہے ہیں؟ ان اسکولوں کے کلاس روم میں کیا ہے؟ وہاں کے سٹاف روم میں بیٹھنے والی استانیہ اور استاد کس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ وضو کی حالت میں بھی ہوتے ہیں؟ کیا ظہر کی نماز اسکولوں میں ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ سالانہ فنکشن کے نام پہ بیٹے اور بیٹیوں کے میوزک اور مختلف فنکشنز کے نام پہ اس کلچر کے عادی نہیں کرتے؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بیٹی جب بولے گی تو باپ اور بیٹے اپنا حساب کر لیں، اذا کے ذریعے کر لیں۔ اذا آج کا موضوع تھا، قرآن کے الفاظ ہی موضوعات ہوں گے۔ اذا، جب کے بعد رویہ ہے،
عادت ہے، بشارت ہے، دھمکی ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، ثواب ہے، عقاب ہے، تصویر ہے، گھر ہے، منظر ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس اذا کے بعد جو اچھے منظر ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اذا کے بعد جو اچھے رویے ہمیں وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے اذا کے بعد جو برے رویے اور عادتیں اور عقائد ہیں اللہ ہمیں اسے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وباسمک الاعظم الذي اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت۔ اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد، اللہم صل علیہ وعلى ازواجہ واصحابہ وآلہ واتباعہ الى یوم الدین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا۔ اے اللہ ہم سب کو دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حقیقی زندگی میں، عملی زندگی میں ایمان والے بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے گھرانوں کی، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں پہ دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو کہا ہے، جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ملازمت کو، ہماری تجارت کو ہی آخرت کے لیے جنت کی ضمانت بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی علی رضا کو ان کی صحت واپس لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری بہن ام حسان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی قبر کو منور معطر کر دے۔ اے رب کریم ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان پہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی نے اپنے ماموں کے لیے دعائے استغفار کی دعا کی ہے، اے اللہ درخواست کی ہے، اللہ ان کی مفت فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو نوچنے والے لیڈروں سے، قاضیوں سے، سپہ سالاروں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو بے حس ہیں، غافل ہیں، ہمارے اس لا الہ الا اللہ پہ بننے والے وطن کو نوچ گئے، کھا گئے، بے بس کر دیا، رب کریم ہم ان سے برت کا اظہار کرتے ہیں، رب کریم ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لیڈر ہیں، اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں ہیں لیکن خائن ہے، رب کریم ہمیں ان لوگوں سے بچا لے اور ان کو ہم سے دور کر دے، یا تو ان کو ہدایت دے یا اللہ یا ان کو غرق فرما دے۔ اے رب کریم جو اس ملک کی سلامتی کے لیے خواہ قاضیوں میں، سیاست دانوں میں، اے اللہ یا مقتدر حلقوں میں جو اس ملک کے لیے مخلص ہے، اسلام کے لیے مخلص ہے، یا اللہ اس کو کامیاب کر دے۔ یا اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا اور ہم پہ نیک سیرت حکمران لے آ۔ اے رب کریم ہمارے گناہ ختم کر دے اور ہم پہ نیک حکمران لے آ۔ اے اللہ جو تیرے سے ڈرتے نہیں، جن کو تیری پرواہ نہیں، جن کو آخرت کی پرواہ نہیں، اے اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ایسی قوم کو بھی اللہ آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔